پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج سے آپ حضرات کے تعلیم و تربیت کورس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ ساتھی جو ہے وہ اس کورس کے سب سے بڑے لیول میں ہیں، اس لیے کہ سینئر کے بعد پھر کوئی لیول نہیں ہے نا آگے، ہے نا۔ جیسے کتابوں کے اندر آخری درجہ کون سا ہے؟ دورہ حدیث ہے۔ جو طالب علم دورہ حدیث پڑھ لیتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ سال کے آخر میں آپ لوگ سنتے ہیں نا بھائی ختم بخاری شریف ہے، سنتے ہیں نا۔ تو جس طرح علم کے لیے آخری درجہ دورہ حدیث ہے، تو تعلیم و تربیت کورس کا آخری لیول کون سا ہے؟ سینئر ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ تعلیم و تربیت کورس کے دورہ حدیث میں، تعلیم و تربیت کورس کے کس میں ہے؟ دورہ حدیث میں۔ تو آپ لوگ جب یہ پورا کریں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ تعلیم و تربیت کورس کے عالم بن جائیں گے آپ لوگ۔ وہ والے عالم نہیں بنیں گے، خیال کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ بھئی ہم بھی عالم بن گئے، لہٰذا اب ہم بھی بیان کریں گے اور ذکر کروائیں گے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو سبق ہے، جو پیریڈ ہے، وہ ہے عربی انگلش کا۔ کون سا؟ عربی انگلش کا سبق ہے۔ چونکہ عربی ہماری اسلامی اور دینی زبان ہے، جیسے ہمارے ملک کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے، اس لیے سب کو اردو آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک زبان ہوتی ہے مادری، کسی کی پشتو ہے، کسی کی پنجابی ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی بلوچی ہے، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، وہ کہلاتی ہے مادری زبان۔ اسی طریقے سے ایک زبان ہوتی ہے دینی زبان۔ تو ہر مسلمان کی دینی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ کون سی ہے؟ اسی لیے ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اردو میں ہے یا عربی میں ہے؟ اور احادیث مبارکہ عربی میں ہے یا اردو میں ہے؟ عربی میں۔ لیکن اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ہر مسلمان کی دینی زبان کون سی زبان ہے؟ عربی زبان۔ اس لیے کچھ نہ کچھ عربی زبان ضرور آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس چھوٹے سے کورس میں اور چند دنوں میں آپ حضرات کو عربی کی جو بنیادی باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، وہ آپ کو سکھائی جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ تھوڑا دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو پڑھیں گے دلچسپی سے نا انشاءاللہ۔ چلے اب دیکھیں، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ انہوں نے شروع میں کچھ ابتدائی بات کی ہے کہ عربی زبان ایک مسلمان کو کیوں آنی چاہیے، وجہ آپ غور سے دیکھیں اور سنیں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ دیکھیں، فرماتے ہیں عربی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہونے کے باوجود اس دنیا میں بسنے والے انسان بے شمار مختلف زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں۔ انہی زبانوں میں سے ایک زبان عربی بھی ہے جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، اور یہ زبان ہماری مذہبی زبان ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے، اسی زبان میں اتارا گیا۔ بات آ گئی نا دوستو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو احادیث کہلاتے ہیں عربی زبان ہی میں ہے۔ نظر آ رہا ہے دوستو؟
اس کے علاوہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تشریح سب سے پہلے اسی زبان میں کی گئی ہے. کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں. الغرض، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الغرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی خلاصہ یہ نکلا یا مختصر بات یہ ہے. سمجھ گئے؟ الغرض، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کا مدار عربی زبان پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم. یہ کن کا فرمان ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. کیا فرماتے ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیں، تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم. عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس زبان اور اس کے بولنے والوں سے محبت رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 باتوں کی وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو. کتنی باتوں کی وجہ سے؟ بہت غور سے سنیں دوستو. 3 باتوں کی وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو. اس لیے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں عربی ہوں، قرآن عربی زبان میں ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہے. کتاب کے اس حصے میں چند موضوعات کے تحت عربی زبان میں استعمال ہونے والے مفرد الفاظ، مفرد کہتے ہیں جو ایک ایک لفظ ہوتا ہے نا، اور جملوں کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو عربی زبان سے انس و محبت پیدا ہو سکے اور اسے مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ تو 2 باتیں آپ حضرات کو یاد کرنی ہیں. کتنی باتیں؟ 2 باتیں. ایک آپ نے پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان کیا ہے، سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 باتوں کی وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ حضرات کو 1 منٹ دے رہا ہوں. 1 منٹ میں کون سا طالب علم مجھے یہ دونوں باتیں زبانی بتا سکتا ہے؟ 1 منٹ دیکھ لیں، شاباش، جلدی. ایک تو یہ کہ حضرت عمر کا فرمان کیا ہے، دوسرا وہ 3 وجوہات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے عربی سیکھنی چاہیے. جی زبانی یاد ہو گیا؟ بتاؤ، کھڑے ہو کے سناؤ. جی زور سے. صحیح. جی عربی زبان سے اس لیے کہ تمہارے دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 باتوں کی وجہ سے کہ عرب سے محبت کرو. میں اس لیے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، جنت والوں کی زبان عربی ہے. شاباش. اور کون سنا سکتا ہے؟ سناؤ، شاباش، جلدی. صحیح ہے، صحیح. چلو شاباش. شاباش، بیٹھ جاؤ. سمجھ گئے دوستو؟ تو کل انشاءاللہ پہلا سبق پڑھیں گے کل، اور تمام طلبہ پابندی سے آئیں گے اور مغرب یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے.